the Islamabad High Court, both houses of Majlis Shura Parliament in the joint sitting, and a High Court, the respective provincial assembly, through a resolution passed by majority of the total membership of the joint sitting or the respective provincial assembly, as the case may be, gave effect to the provisions of this article. میں explain کر دوں, جو ہائی کورٹس میں کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں وہ پرپوز کر دیے ہیں, کانسٹیٹیوشن نے اجازت دے دی ہے, لیکن صوبوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور وہاں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے یا تیاری کے لیے وقت درکار ہوتے ہیں, تو اس کے لیے یہ جو آئین نے اختیار صوبائی اسمبلی کو ان کیسز آف پروونشل ہائی کورٹس اور جوائنٹ سٹنگ آف دا پارلیمنٹ کو ان کیس آف اسلام آباد ہائی کورٹ دیا ہے کہ وہ جب اپنی ٹوٹل ممبرشپ کی اکثریت سے یعنی 51% آف دی ٹوٹل ممبرشپ سے ریزولوشن پاس کریں تو یہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچز ان دے ریسپیکٹیو ہائی کورٹس. سو دس از فار ایکچولی سر جو ہمارے صوبوں کے حقوق اور اختیارات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وفاق نے اور پارلیمان نے یہ پرپوز کیا. میری گزارش ہوگی کہ اس امینڈمنٹ کے ساتھ اس کلاس کو پاس کریں. And now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted. The question is 16A اور 16B سے نہیں سر وہ پٹ کرنی پڑے گی. یہ چلیں یہ اس میں اور the question is that clause 16 amended do form part of the bill. یہ ناظم نذیر تارڑ صاحب یہ کچھ کریکشن کرنا چاہ رہے تھے. نہیں وہ امینڈمنٹ سے ہماری 16A اینڈ 16B. جی سر آپ کی آئے گی نا, یہ تو میں نے پٹ کر دیا. جی سر ہاں پلیز all those members in favor of it may rise on their seat. Count to be made. Please take your seats. Members may take their seat. Those against may rise on their seat. 65 members have voted in favor of clause 16 as amended, none against it. So the motion is carried by votes of no not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 16 as amended, therefore forms part of the bill unanimously. یہ اس کی Okay. There is an amendment in the name of Senator Kamran Murtaza and others in insertion of new clauses 16A and 16B. Please move the amendment. Sir, Sir, it is moved on behalf of, on my behalf and on behalf of Maulana Rehman and Maulana Abdul Wasi, that the Constitution's 26th Amendment Bill 2024 as introduced in the House after Clause 16, the following new clauses 16A and 16B shall be inserted, namely, Amendment of Article 203C of the Constitution in the Constitution in Article 203C in Clause 3 after the word High Court, the words are a judge of the Federal Shariat Court qualified to be a judge of the Supreme Court shall be inserted, and 16B, Amendment of Article 23D of the Constitution in the Constitution in Article 23D in Clause 2 in the proviso for the full stop at the end a colon shall be substituted, and thereafter the following new proviso shall be added, namely, provided further that appeal against decision given after the commencement of the Constitution 26th Amendment Act 2024 of 2024 shall be disposed of within 12 months, whereafter the decision shall take effect unless suspended by the Supreme Court. Do you oppose? کامران صاحب نے ڈسکس بھی کیا اور کمیٹی میں بھی جب یہ تھا ایک دفعہ یہ یونانیمسلی پاس ہوئی تھی, یعنی کہ ان کی ریکمنڈیشن میں بھی یہ شامل ہے
और हमारे जो साथी सैनिटर्स हैं वो पेश करना चाहते थे अपनी तरफ से, तो इन्होंने इसलिए इसे अमेंडिंग फॉर्म में पेश किया। सर, जो इनकी पहली है उसमें ये कहा गया है कि फेडरल पहले हाई कोर्ट से या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जजेस एलिवेट होते हैं, जिनकी 15 साल वकालत हो हाई कोर्ट की, या 5 साल हाई कोर्ट की जजशिप की हो, या 15 साल। यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जो शरीयत कोर्ट में जुडिशल साइड पे जजेस हैं, इफ़ दे क्वालिफाई टू बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दे मे बी अपॉइंटेड, एक क्लैरिटी दे रहे हैं। और दूसरे में जो फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसला जात है, मैंने अर्लियर बता दिया था, उसमें ये टाइम फ्रेम दे रहे हैं। आई डोंट अपोज सर। Don't oppose. I now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendments may say aye. Those against the amendment say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted unanimously. The question is that clause 16 and 16B do form parts of the bill. All those members who are in favor of 16A, 16B may rise on their seat. Counts to be made. Members may take their seats. "65 members have voted in favor of clause 16A and 16B. None against it. So the motion is carried by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clauses 16A and 16B therefore forms part of the bill unanimously." That includes 16A, 16B. Clause 17. There is no amendment in clause 17. The question is the clause 17 to part of the bill. All those members who are in favor of clause 17 may rise in their seats. Count to be made. हिमल वली साहब, आप सबसे पहले खड़े होते हैं. The question, count to be made. अच्छा, 65 members have voted in favor of the clause 17 and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 17 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 18. There is no amendment in clause 18. The question is that clause 18 to form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 18 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. Those who are against it, nobody stood up. कोई against में हो तो rise up. 65 members voted in favor of clause 18 and none against it. So the motion is carried by votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 18 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 19. There is no amendment in clause 19. The question is the clause 19 to form part of the bill. All those members who are in favor of clause 19 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. Anybody against it? You are against? आप बैठ जाएं, सब बैठ जाएं. 65 members have voted in favor of the clause 19 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 19 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 19. There is no amendment in clause 19. The question is the clause 19 to form part of the bill. There is an amendment. There is an amendment in the name of Senator Kamran Murtaza and others, which others need an जी Way of amendment.
There is an amendment in the name of Senator Kamran Murtaza and others, which is insertion of new clauses 19A and 19B. Is it okay, Law Minister? 19A and 19B. मैं उस पे Move, राय- please move the amendment. Sir, there is a request for insertion of new clauses 19A and 19B, sir. It is moved on my behalf and Maulana Rehman, Maulvi Abdul Wase, that in the Constitution 26th Amendment Bill 2024 as introduced in the House after clause 19, the following new clauses 19A, ji sir, 19, the following new clauses 19A and 19B shall be inserted, namely 19A, Amendment of Article 229 of the Constitution. In the Constitution, in Article 229, for the expression 2/5, the expression 1/4 shall be substituted. And 19B, Amendment of Article 230 of the Constitution. In the Constitution, in Article 230, in Clause 4, for the full stop at the end, a colon shall be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely, provided that the final reports in any case shall be considered within 12 months after it has been laid. Law Minister साहब. बस हुई थी कमेटी में भी, कल मैंने कैबिनेट में भी कहा, छोटी छोटी दो अमेंडमेंट्स हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी से मुतल्लिक़ है। एक वो जो आप बिल जब उस पर करना होता है तो पहले वो 40% था, आप कहते हैं 25% मेंबरशिप के साथ आप रेज़ कर सकते हैं, तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन सर। जी सर। सर बस मैं आपकी इजाज़त से सिर्फ इसमें ये कामरान मुर्तज़ा क्योंकि मूवर हैं सर, बहुत सारी प्राइवेट लेजिस्लेशन जो है वो अगर बेहतरी के लिए लोगों की बस ये ना हो कि इट मस्ट नॉट बी यूज्ड एज अ स्पैनर कि वो इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल को भेज दिया और वहाँ पे हुआ, तो ये रहा ये कंसर्न। ये पहले मूव होती थी 40% ऑफ टोटल मेंबरशिप के साथ, हाँ, और उसे हमने 25% किया, उस पर वो उसका कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, Now I put हाउस सर जब काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को रेफर करना होता है कोई मैटर, तो उसमें था कि 40% ऑफ द मेंबरशिप, अब उसे 25% 1/4 कर सकते हैं किसी मैटर को ऐसे को जिस पे 1/4। I now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted unanimously. Amendment shall be decided. The question is clause 19A and 19B do form part of the bill. All those members who are in favor of the clauses 19A and 19B may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. 65 members have voted in favor of clause 19 and 19B, against it, none against it, so the motion is carried by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clauses 19A, 19B therefore forms part of the bill unanimously. Clause 19, there is no amendment in clause 19. 20. There is amendment. There is no amendment in clause 20. The question is that clause 20 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 20 may rise in their seats. Counting to be made. Please take your seat. All those members against clause 20 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of clause 20 and none opposed against it, so the motion is carried by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 20 therefore form part of the bill unanimously. There is no amendment in 21. The question is that clause 21 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 21 may rise in their seats. Count to be made. I have seen your hands.
Please take your seats. Those who are against may rise on their seats. 65 members have voted in favor of Clause 21 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than the 2/3 of the total membership of the House. Clause 21 therefore form part of the bill unanimously. 22, there is no amendment. The question is that Clause 22 do form part of the bill. All those members who are in favor of Clause 22 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. Members may take their seats. All those, anybody, anybody, those who are against, anybody against? You are against? Now, फिर मुझे ये पढ़ने दें. 65 members have voted in favor of Clause 22, none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 22 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 1, the preamble and the title of the bill. We may now take up Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that Clause 1, the preamble and the title of the do stand part of the bill. All those members in favor of it may rise on their seats. Count to be made. Please take your seats. All those against it. काकर साहब आप तशरीफ रखें, मतलब काउंट हो जाएंगे. 65 members have voted in favor of the Clause 1 preamble title of the bill and none against it. So the motion is carried by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 1 preamble and the title of therefore form part of the bill unanimously. Clause 1 2D. Legislative business. Senator Azam Nazir Tarar Saab, Minister for Law and Justice, move order number 2D. Thank you, Mr. Chairman. I, Minister for Law and Justice, to move that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024 be passed. It has been moved that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024 be passed. As per rules of the decision of the motion will be by division. The procedure regarding voting of division is mentioned in third schedule of the rules of procedure and conduct of business in the Senate 2012. As per procedure, the division bells will be rung for 2 minutes to enable the members not to present in the chamber to return to the places. Immediately after the bells stop ringing, all the entrance of the lobbies will be locked and the Senate staff posted at each entrance will not allow any entry or exit through these entrances until the division has concluded. I will then put the motion before the House and the members who are in favor of the motion will move to right and against it left divide. According as they wish to vote, members will then proceed to the ayes or the noes lobby, therefore pass in a single file before the tellers. On reaching the desk of the tellers, each member will in turn call out a division number which has been allotted to him for this purpose. The tellers will then mark off the number of the division list simultaneously, calling out the names of the member. In order to ensure that this vote has been properly recorded, the member shall not move off until he has clearly heard the teller thus call out his name. The division number allotted to each member has been communicated separately, which is marked on the seat card of each member. When the voting process will be completed in the division lobbies, the tellers will present division list of the secretary who will count the votes recorded thereon and then present the total of the ayes and noes to me. I will then announce the result of the House.
so division bells may be rung for 2 minutes to enable the members not present in the chamber to return to their places. जैब भाई अगली पिछली माफ़ी होने की अगली फ्लाइट आप तो उधर जाएं। अब तो प्रोसेस डिवीज़न में चला गया, अब हम बात नहीं कर सकेंगे, डिवीज़न हो रही है। बप्पी साहब, आप लाउंज में जाकर काउंट करना है, आपने लाउंज में काउंट करना है, लॉबी में। ये कंसेशन सर मुल्तान वालों के लिए। ये कोई नाम नहीं लेने हमने। दो मिनट का बेल रिंग हो रही है। Both sides should go. दो मिनट्स हो गए, 2 मिनट्स हो गए। The Senate staff may lock all the entrances to the lobbies. I now put the motion before the House. The question is that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, be passed. The members, along with their division numbers, may please move either to the eyes or right to the nose, to my left as they wish. Now everybody can move. Leader of the House wants that the opposition go first.
چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں سینٹ اجلاس جاری ہے اور سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کی تمام 22 شقوں کی منظوری دے دی ہے۔ اس وقت بریکنگ نیوز دے رہے ہیں اپنے ناظرین کو کہ سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کی تمام 22 شقوں کی منظوری دے دی ہے۔ سینٹ میں 26ویں آئینی ترمیم پر رائے شماری کے لیے تحریک منظور ہو چکی تھی۔ ایوان میں رائے شماری کے لیے ہال کے دروازے بھی بند کر دیے گئے تھے۔ سینٹ کی گیلریوں سے بھی ارکان کو ایوان کے اندر آنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا عمل ایوان کی ڈویژن سے شروع ہو گیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کا بل ایوان میں موجود تمام سینیٹرز کو مہیا کر دیا گیا تھا۔ سینٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کا شقوار منظوری کا عمل جاری رہا۔ شق نمبر 2 میں یہ تھی کہ پاکستان کا ہر شہری صاف صحت مند ماحول کا حقدار ہے۔ سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کی تمام 22 شقوں کی منظوری دے دی ہے۔ آئین کے تحت شقوار منظوری کے لیے 2/3 اکثریت کا لازم ہونا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی پہلی شق کی منظوری 65 ووٹ حق میں پڑے اور 4 نے خلاف ووٹ ڈالے۔ حکومت کو پہلی شق کی منظوری میں 2/3 اکثریت حاصل تھی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا ووٹ شامل نہیں تھا۔ سینٹ ایوان میں JUI کی پہلی ترمیم بھی پیش ہوئی تھی۔ آئینی ترمیم کی دوسری شق بھی 65 ووٹ سے منظور کی گئی تھی۔ کسی نے مخالفت میں ووٹ نہیں دیا تھا۔ سینٹ نے ربا کے خاتمے کی ترمیم اتفاق رائے سے منظور کر لی ہے۔ اس وقت اپنے ناظرین کو اہم خبر بتا رہے ہیں، سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کی تمام 22 شقوں کی منظوری دے دی ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں سینٹ کا اجلاس ہوا۔ بل وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے پیش کیا۔ سینٹ میں 26ویں آئینی ترمیم پر رائے شماری کے لیے تحریک منظور ہو چکی تھی۔ ایوان میں رائے شماری کے لیے ہال کے دروازے بھی بند کر دیے گئے تھے۔ سینٹ کی گیلریوں سے بھی ارکان کو ایوان کے اندر آنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا عمل ایوان کی ڈویژن سے شروع ہو گیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کا بل ایوان میں موجود تمام سینیٹرز کو مہیا کر دیا گیا تھا۔ سینٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کا شقوار منظوری کا عمل جاری۔ شق نمبر 2 یہ تھی کہ پاکستان کا ہر شہری صاف صحت مند ماحول کا حقدار ہے۔ آئینی ترمیم کی تیسری شق بھی 65 ووٹ سے منظور ہو گئی تھی۔ کسی نے مخالفت میں ووٹ نہیں دیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی 7 شق بھی منظور ہو چکی تھی۔ آئین کے تحت شقوار منظوری کے لیے 2/3 اکثریت ہونا لازم ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی پہلی شق کی منظوری 65 ووٹ حق میں پڑے، 4 نے خلاف ووٹ ڈالے۔ حکومت کو پہلی شق کی منظوری میں 2/3 اکثریت حاصل۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا ووٹ شامل نہیں۔ سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کی تمام 22 شقوں کی منظوری دے دی ہے۔ سینٹ ایوان میں JUI کی پہلی ترمیم پیش ہوئی تھی۔ آئینی ترمیم کی دوسری شق بھی 65 ووٹ سے منظور کی گئی تھی۔ کسی نے مخالفت میں ووٹ نہیں دیا تھا۔ سینٹ نے ربا کے خاتمے کی ترمیم اتفاق رائے سے منظور کر لی تھی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں سینٹ اجلاس سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کی تمام 22 شقوں کی منظوری دے دی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے مخالف ارکان دوسری طرف کی لابی میں جائیں گے۔ چیئرمین سینٹ نے بیان دیا، چیف جسٹس پاکستان کی تقرری پارلیمان کی 12 رکنی خصوصی کمیٹی کرے گی۔ آپ کو بتائیں، چیف جسٹس پاکستان کی تقرری پارلیمان کی 12 رکنی خصوصی کمیٹی کرے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ایک طرف کی لابی میں جائیں گے۔ سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کی تمام 22 شقوں کی منظوری دے دی ہے۔ سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم پر رائے شماری کے لیے تحریک منظور کی تھی۔ ایوان میں رائے شماری کے لیے ہال کے دروازے بھی بند کر دیے گئے تھے۔ سینٹ کی گیلریوں سے بھی ارکان کو ایوان کے اندر آنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا عمل ایوان کی ڈویژن سے شروع ہوا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کا بل ایوان میں موجود تمام سینیٹرز کو مہیا کر دیا گیا تھا۔ سینٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کا شقوار منظوری کا عمل جاری رہا۔ شق نمبر 2 یہ تھی کہ پاکستان کا ہر شہری صاف صحت مند ماحول کا حقدار ہے۔ آئین کے تحت شقوار منظوری کے لیے 2/3 اکثریت ہونا لازم ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی پہلی شق کی منظوری 65 ووٹ حق میں پڑے، 4 نے خلاف ووٹ ڈالا۔ حکومت کو پہلی شق کی منظوری میں 2/3 اکثریت حاصل تھی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا ووٹ شامل نہیں تھا۔ سینٹ ایوان میں JUI کی پہلی ترمیم پیش ہوئی تھی۔ آئینی ترمیم کی دوسری شق بھی 65 ووٹ سے منظور کی گئی تھی۔ کسی نے مخالفت میں ووٹ نہیں دیا۔ سینٹ نے ربا کے خاتمے کی ترمیم اتفاق رائے سے منظور کر لی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ایک طرف کی لابی میں جائیں گے۔ آرٹیکل 175A کے تحت چیف جسٹس پاکستان کی تقرری کی مدت کی حد
3 سال ہوگی۔ سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کی تمام 22 شقوں کی منظوری دے دی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ چیئرمین پاکستان 65 سال کی عمر کی حد پر پہنچنے پر ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور اپڈیٹ کریں اپنے ناظرین کو کہ آئین کے تحت شقوار منظوری کے لیے 2/3 اکثریت ہونا لازمی ہے۔ سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کی تمام 22 شقوں کی منظوری دے دی ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد بے نظیر مہدی۔ جی بے نظیر مہدی، 26ویں آئینی ترمیم کی تمام 22 شقوں کی منظوری دے دی گئی ہے، کیا کامنٹ کریں گے اس پر آپ؟ جی بالکل، آج جو تھی وہ جو اتنے دن سے پریکٹس کی جا رہی تھی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ایوان بالا سے پاس کر لی گئی ہے، اور جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کی تمام 22 شقوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری ہے، اور اس تقرری کے لیے جو ہے ایک خصوصی کمیٹی بنائی جائے گی جس میں اپوزیشن کے ارکان بھی شامل ہوں گے اور حکومت کے ارکان بھی شامل ہوں گے، جتنی بھی پارلیمنٹ میں سیاسی جماعتیں ہیں، سینیٹرز اور رکن قومی اسمبلی شامل ہوں گے، اور ججز کی جو مدت ملازمت ہے، جو ان کی جو ٹائم پیریڈ ہے چیف جسٹس کا، وہ 3 سال ہوگا۔ 65 سال جو ہے وہ عمر ہوگی، 65 سال کی عمر تک پہنچ کے چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہو جائیں گے۔ اور جیسے کہ کل سے ایک ابہام پایا جا رہا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ یہ تیسری اٹیمپٹ کی گئی تھی 26ویں آئینی ترمیم کو لانے کے لیے۔ 1 مہینے پہلے ایک اٹیمپٹ کی گئی تھی، اس میں کامیاب گورنمنٹ نہیں ہو پائی تھی۔ دوسری کل جو ہے وہ پریکٹس کی گئی، اور رات گئے تک ہم بھی اپڈیٹ کرتے رہے، اور میڈیا 2 بجے تک تقریباً پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود رہا، اور کابینہ کے وزراء موجود رہے، پارلیمنٹیرینز موجود رہے، مگر کل جو تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی، ٹیبل نہیں ہو سکی تھی۔ اور آج جو ہے تمام ہوم ورک کے بعد 26ویں آئینی ترمیم ایوان بالا سے منظور کرا لی گئی ہے۔ اس سے پہلے انفارمیشن منسٹر نے اور لا منسٹر نے پریس کانفرنس کی، اور اس سے پہلے جو تھی وہ پیپلز پارٹی، جس کا بہت اہم رول ہے 26ویں آئینی ترمیم میں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں ہوتی یا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اگر اپنی کوشش نہیں کرتے تو یہ ترمیم جو ہے وہ پاس کسی بھی صورت گورنمنٹ نہیں کرا سکتی تھی۔ سر توڑ کوشش کی بلاول بھٹو زرداری نے، اور جیسے کہ اب یہ ایک پروسیس جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب دوسرا پروسیس کمپلیٹ ہونا باقی ہے۔ ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا باقی ہے، جس میں یہ بل ٹیبل کیا جائے گا، اور ٹیبل ہونے کے بعد اس کو پاس کیا جائے گا، اور پھر شیک وار کلوز بائی کلوز جو ہے وہ اس کی منظوری دی جائے گی قومی اسمبلی سے، جس کے بعد یہ 26ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ صدر پاکستان کے پاس جائے گا، اور صدر پاکستان اس پہ سگنیچر کر دیں گے، تو یہ پاکستان کی آئین کا حصہ بن جائے گی 26ویں آئینی ترمیم۔ بے نظیر، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آئینی بینچوں کے قیام کی بھی ترمیم میں جو منظوری دی گئی ہے، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے آئینی ترمیم کے بینچوں کی بھی منظوری دے دی ہے، اس بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں، آئینی بینچوں کا قیام تو پہلے جوڈیشل عدالت کی بات کی جا رہی تھی، آئینی عدالت کی بات کی جا رہی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مسودہ تھا اس میں یہ بات جو تھی وہ شامل تھی۔ خصوصی کمیٹی کے جب اجلاس ہوئے تو بلاول بھٹو زرداری نے یا سینیٹر شہری رحمان نے اس بات کو واضح طور پہ یہ سٹینڈ لیا تھا اس کے لیے کہ جو میثاق جمہوریت ہوا تھا 2006 میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اسی وقت سے یہ بات چل رہی تھی، اور پیپلز پارٹی کی بڑی خواہش تھی، اور بلکہ میثاق جمہوریت میں یہ بات درج تھی کہ ملک میں ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے، تاکہ جو سپریم کورٹ ہے وہ جو آئین سے متعلق جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں وضاحت ہونی چاہیے اور واضح طور پر ہونے چاہیے۔ لیکن اس کے بعد جو آئینی عدالت کے اوپر اعتراض آیا JUI کا، جو کہ بہت امپورٹنٹ تھا، مولانا صاحب نے بھی اس کا کئی بار ذکر کیا، اور مولانا فضل الرحمان ہی کی طرف سے یہ پیشکش آئی تھی کہ آئینی عدالت نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایک آئینی بینچ ہونا چاہیے، تو پیپلز پارٹی نے اس بات پر جو ہے اتفاق کر لیا تھا،
اور پھر یہ آئینی عدالت آئینی بینچ میں تبدیل ہو گئی اور پھر آج اس کی منظوری ہو گئی ہے، منظور کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے، گو کہ اس کے لیے کافی عرصہ لگ گیا گورنمنٹ کو اس کو پاس کرانے میں، لیکن دیکھیں یہ کوئی اتنی کوئی اچھوتی یا جھمبے کی بات نہیں ہے۔ ہم نے یہ پریکٹس کی ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی آئینی ترمیم آتی ہے، جب بھی اس طرح کی بڑی کوئی تبدیلی کی جاتی ہے آئین پاکستان میں، تو اتنا ہی ٹائم لگتا ہے اور تمام جماعتوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، جیسے کہ آج بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین، مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹیرین، جو بھی حکومتی اتحادی ہیں، وہ یہ بات کہتے نظر آئے کہ اب کم سے کم ہم پر یہ بات نہیں آئے گی، تاریخ میں یہ بات ہم پر نہیں ہم پہ تنقید کی جائے گی کہ کسی بیک ڈور سے آئینی ترمیم آئی، ہاؤس کے اندر اسے پاس کرا لیا گیا۔ ہم نے سب کچھ کھول کے جتنا ٹائم چاہیے تھا اپوزیشن کو بھی ہم نے اتنا ٹائم دیا اپوزیشن کو، اور اس کے بعد بھی جو ہے پی ٹی آئی کا رویہ یا سنی اتحاد کونسل کا یا پوری اپوزیشن جو ہے ایک اس کا رویہ جو تھا وہ بہت افسوسناک تھا۔ وہ آئینی ترمیم پر آتے بیٹھتے ہم سے مشاورت کرتے، لیکن جو ہے وہ مشاورت انہوں نے نہیں کی، ہماری کسی بات کو اپنی کوئی تجویز دیتے اس کو اور بہتر بنانے کے لیے، اپوز کرنا یا اس کو سپورٹ کرنا تو ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی تجویز دی جاتی جو کہ نہیں دی گئی ان کی طرف سے، صرف مخالفت در مخالفت کی گئی، بلکہ ایمل ولی خان جو کہ اے این پی کے سربراہ ہیں، انہوں سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی اپنی تقریر میں بڑے واضح طور پہ یہ کہا کہ جتنی بھی کوئی بہتر کام ہو جائے لیکن اپوزیشن کوئی اصلاحی تنقید تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپوزیشن جو ہے کوئی بھی ہم کچھ بھی بہتر کام لے آئیں، کوئی بھی بہتر ترمیم لے آئے، کچھ بھی کام کر لے حکومت، لیکن تنقید برائے تنقید ہی جو ہے وہ اپوزیشن کرتی نظر آئے گی، ابھی بھی کی ہے اور مستقبل میں بھی نظر آئے گی۔ جی بے نظیر آپ سے مزید بھی جانیں گے، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدر سینٹ کا اجلاس جاری تھا، جس میں تمام 26ویں آئینی ترمیم کی بعض شقوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو کا خواب، بلاول بھٹو زرداری کا نظریہ، ہاریوں کی خوشحالی سندھ حکومت کی ذمہ داری۔ 14 اکتوبر کو جاری کر دیا گیا ہے بے نظیر ہاری کارڈ۔ ہاریوں اور چھوٹے کاشتکاروں کو بے نظیر ہاری کارڈ سے ملیں گے بے شمار فوائد۔ ہاری کی اصل خوشی اس کی اچھی فصل ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے بے نظیر ہاری کارڈ دے کر ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ شکریہ سندھ گورنمنٹ، شکریہ بلاول بھٹو زرداری۔